کس کو ملتا ہے مقدر بھی مقدر جیسا، کس کو ملتا ہے مقدر بھی مقدر جیسا، عمر زہرا کی ملے حسن پیمبر جیسا۔ کس کو ملتا ہے مقدر بھی مقدر جیسا، عمر زہرا کی ملے حسن پیمبر جیسا۔ تو ماں میسر نہیں ہر ایک کو لیلا جیسی، ماں میسر نہیں ہر ایک کو لیلا جیسی، باپ قسمت سے ہی مل سکتا ہے سرور جیسا۔ کہ کس کو ملتا ہے مقدر بھی مقدر جیسا، حسن زہرا کے عمر زہرا کی ملے حسن پیمبر جیسا، ماں میسر نہیں ہر ایک کو لیلا جیسی، باپ قسمت سے ہی مل سکتا ہے سرور جیسا۔ تو کربلا پھر کہیں قرآن نہ نازل ہو جائے، سینہ اکبر بھی تو رکھتے ہیں پیمبر جیسا۔ کربلا پھر کہیں قرآن نہ نازل ہو جائے، سینہ اکبر بھی تو رکھتے ہیں پیمبر جیسا۔ آئیے انہی اشعار کے زیر سایہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ مؤدب علیہ التماس کروں گا۔ خطیب انقلاب، خطیب اہل بیت، عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ لکھنوی سے وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات قبلہ کے استقبال میں بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ حضرات گرامی، مجلس ایک نہایت شریف النفس، ایک محب اہل بیت، ایک عزادار سرکار سید الشہداء، ایک نوحہ خانہ مجالس سرکار سید الشہداء کے 40ویں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اپنے جس دین کا تعارف بیان فرمایا، اس دین کو اسلام کہتے ہیں، اور یہ اسلام جو پیغمبر اسلام کے ذریعے ہم تک آپ تک پہنچا، اس اسلام کی دو بنیادیں ہیں، اس اسلام کے دو ستون ہیں، اس اسلام کے دو پلرز ہیں۔ اسلام کی ایک بنیاد کو عقائد کہتے ہیں اور اسلام کی ایک بنیاد کو اعمال کہتے ہیں۔ مجموعی طور پر دامن اسلام میں یا تو آپ کو اعمال صالحہ بجا لانے کا حکم ملے گا یا عقائد حقہ سے وابستہ ہونے کا حکم ملے گا۔ پورے اسلام میں یا تو اعمال ہیں اور یا عقائد ہیں۔ اب اعمال صالحہ میں مختلف اعمال ہیں جن کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا گیا، اسی طرح سے عقائد حقہ میں بھی مختلف عقائد ہیں، اور ان عقائد حقہ میں عقیدہ وحدت یعنی اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ نبوت یعنی نبی برحق ہوتا ہے، وہ من اللہ ہوتا ہے، وہ صاحب عصمت ہوتا ہے، یہ عقیدہ نبوت کہلاتا ہے، یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے۔ اور عقیدہ ولایت جناب امیر المومنین حضرت یعنی مولا علی اللہ کے ولی مطلق ہیں، یہ عقیدہ ولایت کہلاتا ہے۔ یہ تو بنیادی عقائد ہیں، لیکن عزیزوں ان عقائد کے علاوہ بھی صاحبان علم تشریف فرما ہیں، ان عقائد کے علاوہ بھی دامن اسلام میں بہت سے عقائد ہیں جن سے وابستہ رہنا، جن سے متمسک رہنا، جن کو اپنے دل میں جگہ دینا ضروری ہے۔ چنانچہ ان عقائد کے ساتھ ساتھ ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جنت پر بھی عقیدہ رکھے،
وہ کوثر پر بھی عقیدہ رکھے، وہ فرشتوں پر بھی عقیدہ رکھے، وہ قبر کے سوال و جواب پہ بھی عقیدہ رکھے، وہ محشر کے حساب و کتاب پر بھی عقیدہ رکھے۔ ان تمام تر عقائد سے بھی وابستگی و تمسک ضروری ہے۔ چنانچہ اگر ان عقائد کا بھی کوئی انکار کرے تو انسان دین سے خارج ہو جائے گا، مستحق جہنم قرار پائے گا۔ آپ کسی بھی عالم سے پوچھئے کہ اگر کسی شخص کا جنت پر عقیدہ نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا، اگر کسی شخص کا کوثر پر عقیدہ نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا، اگر کسی شخص کا ملائکہ پر عقیدہ نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا، اگر کسی شخص کا قبر کے سوال و جواب پر عقیدہ نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو جواب یہی ملے گا کہ جس کا جنت پر عقیدہ نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا، جس کا کوثر پر عقیدہ نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا، جس کا فرشتوں پر عقیدہ نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا، جس کا سلسبیل پر عقیدہ نہ ہو وہ جہنم جائے گا۔ حد یہ ہے کہ جس کا جہنم پر عقیدہ نہ ہو وہ بھی جہنم جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور مانے اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ بھائی اگر کوئی کہے کہ صاحب ہم جنت پہ یقین رکھتے ہیں، جنت پہ ایمان رکھتے ہیں، جنت پہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہم جہنم پہ یقین نہیں رکھتے، تو جس کا عقیدہ جہنم پر نہ ہو وہ بھی جہنم جائے گا۔ اللہ نے گرامی، اب میرا سوال یہ ہے کہ جتنے عقائد ہیں ان عقائد کا منبع کیا ہے، ان عقائد کا سورس کیا ہے؟ یہ جو عقیدے ہم تک آپ تک آئے تو یہ عقائد ہم تک آپ تک کہاں سے آئے؟ تو ان تمام تر عقائد کا منبع و سورس اور ان تمام تر عقائد کا منبع ذات سرکار رسالت مآب ہے۔ یہ سارے عقیدے ہم کو پیغمبر اسلام سے ملے۔ جنت ہے عقیدہ رکھو، یہ پیغمبر نے بتایا۔ کوثر ہے عقیدہ رکھو، یہ پیغمبر نے بتایا۔ سلسبیل ہے عقیدہ رکھو، یہ پیغمبر نے بتایا۔ محشر ہے عقیدہ رکھو، یہ پیغمبر نے بتایا۔ تو یہ سارے عقائد، بھائی پوری توجہ سنیے گا، یہ سارے عقائد ہمیں پیغمبر اسلام سے ملے ہیں۔ اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہو تو مجھے بھی پڑھائیے، یا آپ نے کوئی روایت دیکھی ہو تو مجھے بھی دکھائیے، یا آپ نے کوئی حدیث سنی ہو تو مجھے بھی سنائیے کہ جب پیغمبر نے ان عقائد کی تعلیم دی تو کیا کسی کتاب، کسی حدیث، کسی روایت میں موجود ہے کہ پیغمبر نے جنت پر عقیدہ رکھوانے سے پہلے کسی کو جنت کی زیارت کرائی ہو، کسی کو جہنم کا نظارہ کرایا ہو؟ بھائی کیا کسی کتاب میں ہے کہ پہلے نبی نے کسی کو جنت کی زیارت کرائی، پھر جنت پہ عقیدہ رکھوایا، جہنم کا نظارہ کروایا، پھر جہنم پہ عقیدہ رکھوایا، فرشتوں سے مصافحہ کروایا، پھر فرشتوں پہ عقیدہ رکھوایا، سایہ طوبہ کے سائے میں بٹھایا، پھر سایہ طوبہ پہ عقیدہ رکھوایا، کسی کو جام کوثر پلایا، پھر جام کوثر پر عقیدہ رکھوایا؟ بھائی کسی کتاب، کسی روایت میں نہیں ملتا۔ یہ جتنے عقائد ہیں یہ پیغمبر اسلام نے ہمیں بغیر دکھائے عطا کیے۔ نہ نبی نے جنت دکھائی، نہ جہنم، نہ کوثر دکھایا، نہ سلسبیل، نہ فرشتے دکھائے، نہ حور و غلمان۔ یہ سارے عقیدے نبی نے بغیر دکھائے عطا کیے۔ اب مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ نبی نے جو نہ دکھایا ہو، کیا سن رہے ہیں آپ؟ نبی نے جو نہ دکھایا ہو اس پر عقیدہ رکھنا اتنا ضروری ہے، تو جسے میدان غدیر میں ہاتھوں کو اٹھا کے محمد پہ بابا دے بلند سلمان۔ آپ غور فرمائے کہ جسے نبی نے دونوں ہاتھوں پر میدان غدیر میں اٹھا کے دکھایا ہو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا ہو، اور رحل نبوت پر قرآن ولایت کو اٹھایا ہو، اس پر عقیدہ رکھنا کتنا ضروری ہے عزیزوں۔ آج ذی الحجہ کی 12 تاریخ ہے، 6 دن بعد وہ دن آنے والا ہے۔ یہ مجلس ایصال ثواب کی حیثیت بھی رکھے گی، اور یہ مجلس حق ولایت امیر المومنین کو اپنی منزل تکمیل تک پہنچانے کی بھی کوشش کرے گی۔ اللہ نے گرامی عقیدہ
عقیدہ ولایت یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ ہمارے علماء سابقین سے ہمارے علماء حاضرین نے اس عقیدہ ولایت کے لیے ایک حدیث کو اپنی کتابوں میں جگہ دی کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جناب آدم سے جناب نوح تک، جناب نوح سے جناب ابراہیم تک، ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک، حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک، نبی نے فرمایا اللہ نے کسی نبی کو بھی اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک اقرار ولایت علی نہ لے لیا۔ سنیے غازیان گرامی، برہم گفتگو ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو بھی اس وقت تک نبی نہیں بنایا جب تک مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا۔ عالم ارواح میں نبیوں سے بھی پہلے علی ولی اللہ کہلوایا گیا، پھر انہیں مستد نبوت پر بٹھایا گیا۔ بھائی نبوت کی بنیاد بھی اقرار ولایت علی ہے، رسالتوں کی بنیاد بھی اقرار ولایت علی ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سنی ہو کہ اللہ نے کسی نبی کو بھی مولا علی کی ولایت کے بغیر نبی نہیں بنایا۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، یہ میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا۔ بھائی راز یہ ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو مولا علی کی ولایت کے بغیر نبی اس لیے نہیں بنایا۔ صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان میں نبا کہتے خبر کو اور نبی کہتے خبر دینے والے کو۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بابا زیب بلند سلمان۔ بھائی آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، عربی زبان میں نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، اور عربی زبان میں نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر۔ یہ جو نبی ہے یہ نبا سے بنا ہے، نبا پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں، آسمان کی خبریں زمین پر لانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں نبی، اور عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں نبا۔ یہ جو ہم آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں بھی خبریں ہی خبریں ہیں۔ یہ قرآن خبروں سے بھرا ہوا ہے۔ جناب آدم کے سجدے کی خبر قرآن میں ہے، ابلیس کے جھگڑے کی خبر قرآن میں ہے، نوح کے سفینہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، بیٹے کے پہاڑ پر جانے کی خبر قرآن میں ہے، بیگم کے ڈوب جانے کی خبر قرآن میں ہے، ابراہیم کے کعبہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کی خبر قرآن میں ہے، آسمان کے دنبا آنے سے کی خبر قرآن میں ہے، موسیٰ کا دریا پر راستہ بنانے کی خبر قرآن میں ہے، عصا کے اژدہا بننے کی خبر قرآن میں ہے، یونس کے بطن ماہی میں جانے کی خبر قرآن میں ہے، بطن ماہی سے باہر آنے کی خبر قرآن میں ہے، عیسیٰ کے مردہ جلانے کی خبر قرآن میں ہے۔ قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں۔ اس کا مطلب قرآن قرآن نہیں ہے، قرآن اخبار آسمانی ہے۔ میرے قریب آئیے گا، قرآن اخبار آسمانی ہے۔ آسمان کی جتنی خبریں ہیں، قیامت تک کی جتنی خبریں ہیں، سب قرآن میں ہیں، مگر قرآن کا نام قرآن ہے، قرآن کا نام فرقان ہے۔ قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا، فرقان کا مطلب ہے فرق کرنے والا۔ قرآن کا نام قرآن ہے، قرآن کا نام فرقان ہے، مگر قرآن کا نام کتاب نبا نہیں ہے۔ قرآن کا نام کتاب نبا نہیں ہے، قرآن میں نبا ہی نبا ہے، مگر اس کا نام کتاب نبا نہیں ہے۔ ہاں قرآن کے 114 سوروں میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نبا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی پوری توجہ سنیے گا، انشاءاللہ نتیجہ آئے گا تو دعا دے کے اٹھیے گا۔ قرآن کا ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نبا۔ سورہ نبا کا مطلب خبر والا سورہ، جیسے سورہ نور کا مطلب نور والا سورہ، سورہ آل عمران کا مطلب آل عمران والا سورہ، سورہ مریم کا مطلب بی بی مریم والا سورہ، ویسے ہی سورہ نبا کا مطلب ہے خبر والا سورہ۔ نبا کہتے خبر کو۔ اب سورہ نبا کی پہلی اور دوسری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ بھئی یہ پہلی اور دوسری آیت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ نبا کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کاہے کے لیے؟ نبأ العظیم کے لیے۔
نباؤ العظیم کا مطلب ہے سب سے بڑی خبر. سورہ نبا خبر دے رہا ہے کہ کچھ لوگ نباؤ العظیم کے لیے سب سے بڑی خبر کے لیے بحث کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں. یہ ہے سورہ نبا کی آیت. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جنگ صفین کا ایک منظر. بھائی ایک سیکنڈ کے لیے بھی توجہ نہ ہٹائیے گا. جنگ صفین کا منظر یہ ہے کہ ایک قاری قرآن لشکر شام سے مولا علی سے لڑنے نکلا اور قرآن پڑھتا ہوا نکلا. کیا سننا ہے آپ؟ قرآن پڑھتا ہوا نکلا. یہ بھی عقل پر عذاب تھا کہ قرآن سے لڑنے کے لیے قرآن پڑھتا ہوا نکلا. توجہ رکھیے گا. قرآن پڑھتا ہوا نکلا, مولا علی کے مقابلے میں آیا. مولا علی نے مسکرا کے پوچھا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا یا علی قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا قرآن کا کون سا سورہ پڑھ رہا ہے؟ کہا یا علی سورہ نبا پڑھ رہا ہوں. کہا سورہ نبا میں کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا نباؤ العظیم کا تذکرہ پڑھ رہا ہوں. کہا نباؤ العظیم کا مطلب کا سب سے بڑی خبر. نباؤ العظیم کا مطلب سب سے بڑی خبر. میرے مولا کے ہونٹوں کے منبر پر تبسم کا خطیب آ گیا. بھائی جملہ پہنچا آپ تک؟ میرے مولا مسکرائے گا کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا سورہ نبا. کہا سورہ نبا میں کیا ذکر ہے؟ کہا نباؤ العظیم کا ذکر ہے. کہا نباؤ العظیم کا مطلب؟ کہا یا علی نباؤ العظیم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑی خبر. مولا نے مسکرا کے پوچھا کہ تجھے خود بھی خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ ماشاءاللہ پہنچ رہی ہے بات. مولا نے کہا تجھے خود بھی خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ تجھے خود بھی خبر ہے کہ نباؤ العظیم کیا ہے؟ اس نے کہا یا علی یہ تو نہیں معلوم کہ نباؤ العظیم کیا ہے. میرے مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا واللہ انا نباؤ العظیم. تھوڑا سا پانی دیکھیں ماشاءاللہ 8 دن رہ گئے عید غدیر میں. اعلان ولایت جناب امیر المومنین میں آپ کے ذہنوں کو وہیں تک پہنچانا ہے تاکہ پیغمبر نے حکم دیا تھا میدان غدیر میں جانے والوں کو جاتے جاتے آگاہ کیا تھا کہ حاضرین پر واجب ہے کہ یہ خبر غائبین تک پہنچائیں. اللہ نے گرامی مولا نے فرمایا واللہ انا نباؤ العظیم, خدا کی قسم نباؤ العظیم میں ہوں, اللہ کی سب سے بڑی خبر میں ہوں. آپ زیارتیں پڑھیے, مولا علی کی زیارت میں یہ فقرہ آتا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النباء العظیم, سلام ہو آپ پر کہ آپ اللہ کی سب سے بڑی خبر ہے. علی کون ہے؟ نباؤ العظیم. آپ سمجھ میں آیا کہ کوئی نبی اعلان ولایت کے بغیر, اقرار ولایت کے بغیر نبی کیوں نہیں بنتا؟ ارے جب علم کے بغیر کوئی عالم نہیں ہو سکتا, تقوی کے بغیر کوئی متقی نہیں ہو سکتا, تو نباؤ العظیم کے بغیر کوئی نبی کیسے ہے؟ عظمت آل محمد میں بابا بلند سلمان. اور آیا آپ نے نباؤ العظیم کے بغیر کوئی نبی کیسے بن جائے؟ نبی کہتے خبر پہنچانے والے کو, اور سب سے بڑی خبر ہے علی. سب سے بڑی خبر ہے علی, اور سب سے بڑے نبی ہیں آخری نبی. بھائی جملہ ضائع نہ جائے. سب سے بڑی خبر ہیں علی, اور سب سے بڑے نبی ہیں آخری نبی. اسی لیے انہیں بھی خبردار کیا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ ہو. ماشاءاللہ بات بہت رہی ہے. ان سے بھی کہا گیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. ارے چھوٹی چھوٹی خبریں پہنچا دی, اب سب سے بڑی خبر پہنچا. توجہ فرمائی آپ نے. نباؤ العظیم مولا علی کا لقب ہے, نباؤ العظیم سب سے بڑی خبر. نبی کہتے خبر پہنچانے والے کو. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی, متوجہ ہو گئے آپ پہ, شکریہ. اور مولا علی کہتے سب سے بڑی خبر کو.
ہر نبی کو زمین پر بھیجا گیا ہے خبریں پہنچانے کے لیے. اب سب سے بڑے نبی کو, آخری نبی کو ایک دن اللہ نے معراج کو بلایا, آسمانوں کو بلایا. ہم نے پوچھا زمین پر بھیجا تھا خبریں پہنچانے, یہ آسمان پر کیوں بلایا, معراج میں کیوں بلایا؟ تو قرآن نے جواب دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, کہ جو نبی کو معراج پر بلایا گیا تو آیت کبریٰ کے دیدار کے لیے. بھائی نبا کہتے خبر کو, آیت کہتے نشانی کو. زمین پر نبیوں کو بھیجا گیا خبریں پہنچانے کے لیے. یہ قرآن ہے, میرا بیان نہیں, یہ آیت ہے, کوئی روایت نہیں کہ نبی کو جو معراج پر بلایا تو آیت کبریٰ کی زیارت کرانے. آیت کبریٰ کا مطلب سب سے بڑی نشانی, آیت کبریٰ کا مطلب سب سے بڑی نشانی. بھائی نبی کو زمین پر بھیجا گیا خبریں پہنچانے, معراج پر بلایا گیا سب سے بڑی نشانی دکھانے, آیت کبریٰ کی زیارت کرانے کے لیے. اب جس علی نے آخری آدمی تک توجہ سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ واللہ انا النبأ العظیم, اسی علی نے ایک دن فرمایا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ. نہیں, بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. فرمایا واللہ انا آیت اللہ الکبریٰ, خدا کی قسم اللہ کی سب سے بڑی آیت بھی میں ہوں. اب پڑھوں گا میں, جواب آپ دیں گے. نبأ العظیم بھی علی, آیت اللہ الکبریٰ بھی علی. ابھی مجھ تک آواز نہیں آئی. سب سے بڑی خبر بھی علی. بھائی آخری آدمی تک آواز آئے نا. سب سے بڑی خبر بھی علی, سب سے بڑی نشانی بھی علی, آیت اللہ الکبریٰ بھی علی, نبأ العظیم بھی علی. مجھے کہنے دیجیے سب سے بڑی خبر بھی علی, سب سے بڑی نشانی بھی علی. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خبر سنائی جاتی ہے, نشانی دکھائی جاتی ہے. بھائی پہنچ گئی بات. خبر سنائی جاتی ہے, نشانی دکھائی جاتی ہے. آپ سمجھے 18 ذی الحجہ کو کیا ہوا؟ ارے من کن تو مولا کہہ کے نبی نے نبأ العظیم سنائی ہے, علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے آیت اللہ کی زیارت. جان میں جان آتی ہے علی کہنے سے, پڑھ لیا کیا کہنا, سبحان اللہ. علی کہنے سے بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان, علی کہنے سے آدمی بنتا ہے انسان, علی کہنے سے. خود رسول خدا نے کہا ہے خیبر میں مشکلیں ہوتی ہے آسان, علی کہنے سے. نعرہ حیدری, مولا سلامت رکھیں, حق کے سماعت ادا کر رہے ہیں آپ. من کن تو مولا کہہ کے سب سے بڑی خبر سنائی, آیت دکھائی. واہ. اور علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت کرائی. اس کا مطلب غدیر میں نبی کے زمین پہ آنے کا مقصد بھی مکمل ہو گیا. اس کا مطلب زمین پر نبی کے آنے کا مقصد بھی مکمل ہو گیا, اور معراج پر جانے کا مقصد بھی مکمل ہو گیا. تو جب سارے مقصد مکمل ہو گئے تو اب یہ آیت غدیر میں نہ آتی تو کہاں آتی کہ الیوم اکملت لکم محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام پہ بابا دیب بلند محمد و آل محمد. بھائی غدیر میں نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد بھی مکمل ہوا ہے, اور معراج پر جانے کا مقصد بھی مکمل ہوا. اس لیے اعلان ہوا کہ آج کے دن ہم نے دین بھی مکمل کر دیا. تو سب سے بڑی آیت بھی علی ہیں, اور سب سے بڑی خبر بھی علی ہیں. اب یہ جملہ بڑے آہستہ سے کہوں گا, چاہے جیسے سنیے گا. اب حافظوں کے حافظے کو کیا کیجئے, حافظوں کے حافظے کو کیا کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں, سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے.
چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں، سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے۔ ارے میں غلط کہہ گیا، جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہیں۔ جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہیں اور سب سے سچی خبر یاد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ جھوٹی خبر کیسے سب کو یاد ہے کہ پیغمبر اسلام جناب ابو طالب سے اپنے چچا سے کہتے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، اور معاذ اللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے کہا یہ روایت ہے یا لطیفہ کہ نبی کلمے سے کہنے کلمہ پڑھ لیجئے؟ نبی کلمے سے کہہ رہے کلمہ پڑھ لیجئے؟ ارے جس کی گود میں پلنے والے کلمات ہوں، جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہو۔ بھائی جناب آدم کی توبہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ، کہ ہم نے جناب آدم کی توبہ قبول کی، فتح علیہ کاہے سے کی؟ بھائی کلمات کے ذریعے۔ سورہ بقرہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کی توبہ کلمات کے ذریعے قبول کی۔ آدم توبہ کر رہے تھے، توبہ معمولی شے نہیں ہے، توبہ بھی ایک عمل ہے۔ بھائی توبہ بھی ایک عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ قرآن میں سورہ صلاۃ نہیں ہے مگر سورہ توبہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بابا دے بلند بھائی توبہ کوئی معمولی عمل تھوڑی ہے۔ علماء نے تفسیر میں لکھا کہ جس دن جناب آدم نے جناب آدم کو ابلیس نے پھل کھلوایا اور پھر جناب آدم بھی جنت کی طرف بھیجے جا رہے تھے اور ابلیس کو بھی نکالا گیا، تو ابلیس نے کہا پالنے والے میں نے اتنے سجدے کیے، میں نے اتنی عبادت کی، مجھے کوئی انعام نہیں ملے گا؟ تو اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا مجھے لمبی زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا جا لمبی زندگی دے دی۔ تو کہا مجھے ایک طاقت یہ دے کہ میں انسانوں کو دیکھوں، انسان مجھے نہ دیکھے۔ اللہ نے کہا جا یہ طاقت بھی تجھے دے دی۔ ابلیس کو اللہ نے طاقتیں دی، ابلیس کو اللہ کی طرف سے طاقت ملی، لیکن یہ ابلیس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس کا مطلب اگر باطل کو طاقت ملے تو یہ باطل کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ ارے بھائی میں کچھ کہے گیا، صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا پیغام کہ میں نے تجھے لمبی زندگی دی، کہ ایک طاقت یہ دے کہ میں انسانوں کے خون میں سرایت ہو جاؤں، اتر جاؤں۔ اللہ نے کہا جائے یہ طاقت بھی دے دی۔ اب ایک ڈیمانڈ ابلیس نے بڑی عجیب کی، اس نے کہا پالنے والے مجھے ایک طاقت یہ بھی دے کہ اگر آدمیوں کے یہاں ایک بیٹا ہو تو میرے یہاں دو، وہاں دو ہوں تو میرے کیا چار۔ ارے بھائی کیا سنا ہے یار، وہاں چار ہوں تو میرے کیا 8۔ تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھئی میں آپ کو تفسیر قرآن سنا رہا ہوں۔ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ مجھے کثرت اولاد دے، اگر آدمیوں کیا 2 بیٹے ہوں میرے یہاں 4، وہاں 4 ہوں میرے یہاں 8، وہاں 8 ہوں میرے یہاں 16۔ تو اللہ نے ابلیس کی اس درخواست کو بھی رد نہیں کیا، ریجیکٹ نہیں کیا، اسے بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ کہا جا تیرے کیا اولادیں زیادہ ہوں گی، آدم کی اولادیں کم ہوں گی۔ لیجئے وہیں سے پتہ چل گیا بنی امیہ زیادہ کیوں ہیں، بنی ہاشم کم کیوں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ تو جب ابلیس کو اتنی طاقتیں مل گئیں، اتنی قوتیں مل گئیں، تو جناب آدم نے کہا پالنے والے یہ تو میری اولاد کو برباد کر کے چھوڑ دے گا، میری اولاد کے لیے بھی کچھ ہے۔ آواز آئی ہاں آدم ہم نے تمہاری اولاد کے لیے ایک تحفہ خاص رکھا ہے۔ کہ وہ تحفہ کیا ہے؟ آواز آئی اسے کہتے توفیق توبہ۔ صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ بھائی میری طرف متوجہ رہیے، کہا اسے کہتے توفیق توبہ۔ زندگی کا دروازہ بند ہونے لگے گا مگر توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ کیا ہو مرتے مرتے مرنے سے پہلے توبہ کر لو۔
تو یہ توبہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جناب آدم کر رہے توبہ، مگر ان کی توبہ کی وجہ سے قبول نہیں ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے کلمات کی وجہ سے. اب یہ کلمات کیا ہیں؟ بہت غور سنیے گا. کلمات کیا ہیں جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو بھائی کلمات لفظ ایک ہے، اور اس کلمات میں حروف 5 ہیں. ایک کاف، لام، میم، الف اور تے. ایک لفظ میں 5 حرف ہیں. اللہ نے ہدایت کے راستے کو آسان کیا کہ جو پڑھ کے نہ سمجھ پائے وہ گن کے سمجھ لے کہ کلمات 5 ہیں. 5 اس میں کوئی 3 5 نہ کرے. بھائی صلوات بھیجے محمد آل محمد. کلمات میں ایک لفظ میں کتنے حرف ہیں؟ 5. اب دیکھیے علامہ مقبول احمد صاحب علی اللہ مقامہ، جن کی تفسیر قرآن، ترجمہ قرآن اور ضمیمہ قرآن مشہور زمانہ، انہوں نے اس کلمات کے ذریعے جو چیز اپنے ضمیمے میں درج کی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اپنی منزل تک پہنچاتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ کلمات میں ایک لفظ میں 5 حرف ہیں. اور عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے انسانوں میں، اشیاء میں، مخلوقات میں، حیوانوں میں کچھ مذکر ہوتے ہیں، کچھ مؤنث، کچھ میل ہوتے ہیں، کچھ فیمیل، کچھ مرد ہوتے ہیں، کچھ خواتین. ویسے ہی عربی میں حروف میں بھی کچھ حروف مردانے ہوتے ہیں مذکر اور کچھ ہوتے ہیں مؤنث. بھائی بات سمجھنے کی ہے کہ کچھ حروف ہوتے ہیں مذکر اور کچھ حروف ہوتے ہیں مؤنث، کچھ ہوتے ہیں میل، کچھ ہوتے ہیں فیمیل. وہ لکھتے ہیں اس ایک لفظ کلمات میں انسان غور کرے کہ مذکر حروف کتنے ہیں اور مؤنث کتنے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کلمات کون ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کاف مذکر ہے، لام مذکر ہے، میم مذکر ہے، الف مذکر ہے، اور آخر میں جو تے ہے وہ مؤنث ہے. یعنی حروف میں 4 حروف مذکر ہیں، 1 مؤنث ہیں. اور یہ حروف میں مذکر و مؤنث کا ہونا بتا رہا ہے کہ کلمات وہ ہیں کہ جن میں 4 مرد ہیں، 1 خاتون ہے. سلام اللہ علیہ پہ بابا زید غور فرمایا آپ نے. ان 5 حروف میں 4 مذکر، 1 مؤنث، یعنی کلمات جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ 5 ہیں جن میں 4 مرد ہیں، 1 بی بی. اب وہ 4 مرد کون ہیں اور 1 بی بی کون ہے؟ تو چاہے تو مباہلے کا منظر دیکھیے، چاہے چارے تطہیر کے اندر دیکھیے. صلوات پڑھ دے محمد علی محمد. بہت اچھا پیغام دیا سرکار. کلمات ہے پنجتن. تو جناب ابو طالب سے یہ جو جھوٹی خبر پھیلائی کہ نبی کرے کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے. ارے جس کی گود میں پلنے والے کلمے ہوں اس سے نبی کرے کلمہ پڑھ لیجئے. میں نے عرض کیا جو لوگ بعد میں آئے کہ عجیب تماشا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں، سب سے بڑی خبر یاد نہیں ہے. جھوٹی خبریں یاد ہے، سب سے سچی خبر یاد نہیں ہے. یہ جھوٹی خبر یاد ہے کہ جناب ابو طالب سے نبی کہتے رہے کہ کلمہ پڑھ لیجئے اور معاذ اللہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے کہا کب کا واقعہ ہے؟ کہ جب جناب ابو طالب بیمار تھے. ہم نے کہا وہ تھے کہاں؟ کہ بستر پر. ہم نے کہا بستر کہاں ہوتا ہے؟ کہ کمرے میں. ہم نے کہا کمرہ کہاں ہوتا ہے؟ کہ مکان میں. ہم نے کہا لعنت آپ کے دماغ پر. ارے بند مکان کی جھوٹی خبر یاد ہے، کھلے میدان کی سچی خبر. اور جو بند مکان میں نہیں ہوا وہ یاد ہے، اور جو کھلے میدان میں ہوا وہ یاد نہیں ہے.
حالانکہ اس دور میں یاد نہیں تو بڑے حیرت کی بات ہے، اس لیے کہ یہ موبائل کا زمانہ ہے، یہ موبائل ایج ہے، اور موبائل کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں کمرے کے اندر بیٹھا ہوں، آپ نے فون کیا اور نیٹ ورک کمزور ہے، میں کہہ رہا ہوں ہلو ہلو، آپ کہہ رہے کمرے سے باہر آئیے۔ موبائل کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بند کمرے میں نیٹ ورک کمزور ہو جاتا ہے اور کھلے میدان میں نیٹ ورک مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ نہ جانے عداوت علی میں کون سا موبائل بنایا گیا کہ جو سقیفہ میں آن ہو گیا، غدیر میں سوئچ آف ہو گیا۔ پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ارے بھائی یہ کون سا موبائل ہے جو کمرے میں کام کرنے لگتا ہے، میدان میں بہرا ہو جاتا ہے، میدان میں بیکار ہو جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کون سا نیٹ ورک ہے، چاہے یہاں سمجھیے چاہے گھر جا کے سمجھیے، یہ کون سا نیٹ ورک ہے؟ کوئی کان میں چپکے سے کہہ کے بھاگ گیا کہ 3G ہوگا۔ بھائی صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ دیکھیں وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ صلوات بھی بھیج رہے ہوں گے، وہ بآواز بلند بھیج رہے ہوں گے، مجھے ان کے سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ صلوات زور سے بول رہے ہیں، بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے ہیں۔ مجھے اپنے اوپر شک ہے کہ میں اونچا تو نہیں سن رہا ہوں۔ میں صلوات بھیجے محمد والے، مل کے صلوات پڑھے بآواز بلند محمد والے۔ یہ عجیب مزاج ہے، چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں، اور جو سب سے بڑی خبر ہے جس کا دن آنے والا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو اگر نہ پہنچایا تو آپ نے کوئی کار رسالت ہی نہ کیا۔ بھائی سب سے بڑی خبر اور سب سے اہم عقیدہ عقیدہ ولایت ہے، مولا علی کی ولایت کا عقیدہ۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ صاحب یہ واجب ہے کہ مستحب ہے، اس لیے نہیں جاتا کہ مستحب کے قانون یہ ہوتے ہیں کہ اگر مستحب چھوٹ جائے تو ثواب کم ہوتا ہے، عذاب نہیں آتا۔ بھئی آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے، اگر میں عقیق کی انگوٹھی نہ پہنوں اور نماز پڑھوں تو ثواب کم ہوگا لیکن عذاب تو نہیں آئے گا۔ خوشبو لگا کے نماز پڑھنا مستحب ہے، اگر میں خوشبو لگائے بغیر نماز پڑھوں تو ثواب کم ہوگا، عذاب نہیں آئے گا۔ مستحب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر مستحب چھوٹ جائے تو ثواب کم ہوتا ہے، عذاب نہیں آتا۔ اگر علی کی ولایت مستحب ہے تو جب حارث نے انکار کیا تو اس پہ عذاب کیوں آ گیا؟ عظمت آل محمد پہ باوجہ بلند بھائی مجھے بتائیے حارث پہ عذاب کیوں آ گیا؟ بھائی مستحب اگر چھوٹ جائے تو کوئی عذاب ہوتا ہے، اور جیسے ہی حارث نے انکار کیا اللہ نے آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور پھر عزیزو یہ جو سنا آپ نے بڑے صبر سے سن لیا، اب آپ کی سماعت کا امتحان ہے، میں اسے واجب بھی نہیں مانتا۔ کیسا خاموش ہو گئے آپ؟ میں واجب اس لیے نہیں مانتا کہ اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام منہ کا رکمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا ہے۔ میں واجب اس لیے نہیں مانتا کہ ہر واجب ہر ایک کے لیے واجب نہیں ہوتا، ہر واجب ہر ایک پہ واجب نہیں ہوتا۔ نماز واجب ہے
عاقل پر پاگل پر نہیں. بھائی کیا سنا ہے آپ؟ نماز واجب ہے عاقل پر پاگل پر نہیں. نماز واجب ہے بالغ پر نابالغ پر نہیں. روزہ واجب ہے صحت مند پر بیمار پر نہیں. حج واجب ہے امیر پر. ارے صاحب میرے ساتھ آئیے گا, فقیر پر نہیں. بھائی نماز عاقل پر واجب پاگل پر نہیں. روزہ صحت مند پر واجب بیمار پر نہیں. حج امیر پر واجب فقیر پر نہیں. اس کا مطلب واجب کے لیے عقل کی شرط ہے, واجب کے لیے صحت کی شرط ہے, واجب کے لیے دولت کی شرط ہے. مگر میرے مولا کے لیے نہ صحت کی شرط, نہ دولت کی شرط, نہ دینار و درہم کی شرط. ایک شرط ہے علی کی ولایت کے لیے خون کی طہارت کی شرط. حسب نسب کی شرط ہے ولائے اہل بیت میں. یہ خاص راہ گزار ہے, یہ عام راستہ نہیں. یہ مولا علی کی ولایت ہے, مال غنیمت نہیں کہ جو بھی چاہے اٹھا کے گھر لے کے جائے. حسب نسب کی شرط ہے ولائے اہل بیت میں. یہ خاص راہ گزار ہے, یہ عام راستہ نہیں. سب سے اہم عقیدہ ہے عقیدہ ولایت, جس کا اقرار ہم کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ نہ مستحب مانتے ہو تم, نہ واجب مانتے ہو تم, تو کیا ہے ولایت؟ تو ولایت واجب نہیں ہے. ولایت وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی جس کے بغیر کوئی واجب قبول ہی نہیں ہے. یہ واجب سے بھی اوپر ہے, اسے اوجب کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے نماز واجب ہے, ولایت علی کے بغیر قبول نہیں. روزہ واجب ہے, ولایت علی کے بغیر قبول نہیں. حج واجب ہے, ولایت علی کے بغیر قبول نہیں. کوئی واجب مولا علی کی ولایت کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتا. اور اس ولایت کا اقرار ہم کیسے کرتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ. اور ایک غلط فہمی ہے ہمارے بچوں کے دماغ میں. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کہنا شیعہ ہونے کی پہچان ہے. ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کہنا شیعہ ہونے کی پہچان ہے. تو عزیزو ایسا نہیں ہے. علی ولی اللہ کہنا شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے. جیسے لا الہ الا اللہ کہنا مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہنا مشرک نہ ہونے کی پہچان ہے. بھائی پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ موبائل کا دور ہے, اور اس دور میں مزاج یہ ہے کہ آپ کسی کو میسج کریں تو آپ کو تب تک چین نہیں آتا جب تک 2 ٹک نہ ہو جائیں, اور تب تک بھی چین نہیں آتا جب تک وہ نیلے نہ ہو جائیں. صلوات بھیجے محمد والے میں. دیکھیں ہمیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا میسج آپ تک پہنچ گیا ہے. صلوات کے ٹک تو لگائیے. بھائی میں اس گرمی میں کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ کے دے رہا ہوں. میں نے کیا عرض کیا؟ لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے, مشرک نہ ہونے کی پہچان ہے. محمد الرسول اللہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے, کافر نہ ہونے کی پہچان ہے. بھائی کسی نے مجھ سے پوچھا عباس ارشاد نقوی تم مشرک تو نہیں؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ. کسی نے کہا تم کافر تو نہیں؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ. لیکن اگر کسی نے پوچھ لیا کہ تم منافق تو نہیں, ہائے ہائے میں نے کیا حد کیا. کسی نے پوچھ لیا تم منافق تو نہیں, تو ایک ہی جواب ہے اشہد ان علی ولی اللہ. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ بابا دے بلند سلمان.
خاندان گرامی مجلس اپنے اختتام تک پہنچ گئی. یہ ولایت جناب امیر المومنین یہ سب سے اہم عقیدہ ہے, اور میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ مرحوم کے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی بنے, اور آنے والی 18 ذی الحجہ تک ہمارا آپ کا فریضہ بھی بنتا ہے کہ ہم جہاں تک جائیں لوگوں تک جناب امیر المومنین کی ولایت کو پہنچائیں. اس خوشبو کو صرف اپنے سینے کے پنجرے میں بند نہ کریں, دوسروں کی سماعتوں کی گلشن تک پہنچائیں. صلوات بھیجے محمد والے اس لیے کہ سب سے اہم عقیدہ ہے عقیدہ ولایت. یہ ایسا عقیدہ ہے, اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے, ان کے بھائیوں کو, ان کے بچوں کو, رشتہ داروں کو توفیق صبر عطا فرمائے. نہایت مخلص, نہایت مومن, نوحہ خان, عزادار شخصیت تھے مرحوم اعظم عباس صاحب. اس لیے اس عقیدہ ولایت کی اہمیت اور بھی ہے کہ یہ جو موت کا مرحلہ ہے اور قبر کا مرحلہ ہے, تو یہ روایت ہمارے تمام علماء نے لکھی ہے کہ قبر میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا تو یہی عقیدہ ولایت بنے گا. ذریعہ بنے گا تو یہی عقیدہ ولایت, ذریعہ بنے گا تو یہی جناب امیر المومنین. اس لیے کہ قبر کی منزل بڑی سخت منزل ہوتی ہے. ایسی منزل ہے کہ ناصری مرحوم نے لکھا کہ ناصری قبر پر عبرت کے لیے لکھوا دو, طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی نے. وہ وحشت سی وحشت, وہ دہشت سی دہشت. اولادیں بھی مٹی دے کے گھر میں واپس آ جاتی ہیں, اب قبر میں کوئی نہیں آتا ہے. لیکن احمد لکھنوی نے کہا, مرحوم احمد لکھنوی نے کہا کہ ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی. ڈر تھا مجھ کو قبر میں جب تک نہ آئے تھے علی. اب فرشتے ڈر رہے گفتگو کرتے ہوئے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. مولا نے فرمایا ہم آئیں گے, قبر میں بھی علی ہی آئیں گے. اب یہ کہ صاحب قبر میں پٹھے لگے ہوتے ہیں, علی کیسے آئیں گے؟ تو بھائی قبر میں پٹھے نہیں لگے ہوتے, علی کے دشمن کی عقل میں پٹھے لگے ہوتے ہیں. اس لیے کہ جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک پائی ہو اسے قبر کے پٹھے روکیں گے. کہا بس آخری منزل کا یہ پڑھ کے خوش کر دیا جاتا ہے کہ قبر میں مولا علی آئیں گے, اور باتیں نہیں بتائی جاتی. کیا نہیں بتایا جاتا؟ کذاب روایتوں میں یہ بھی تو ہے کہ قبر میں سانپ آئے گا, قبر میں بچھو آئیں گے. خالی یہی پڑھ دیا جاتا ہے کہ مولا علی آئیں گے, اور باتیں نہیں پڑھی جاتی. تو کیوں پڑھیں؟ کذاب وہ بھی امام کی حدیثیں ہیں, مولا نے فرمایا ہے. تو دیکھیں مولا کے قول کو سمجھنا کھیل تماشا نہیں ہے. اس لیے کہ ایک تو معصوم کا قول ہے, دوسرے اردو میں نہیں ہے عربی میں ہے. جو میر تقی میر کی اردو نہ سمجھے وہ مولا علی کی عربی سمجھیں گے. ارے میر تقی میر کہہ کے چلے گئے کہ وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر, وہ مفلسی ہے, تیمم کو گھر میں خاک نہیں. آج تک دنیا سوچ رہی ہے کہ میر تقی میر نے کیا کہا. غالب نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے؟ تحریر کا. کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا. آج تک ناقدین ادب تنقیدیں کر رہے. تو بھیا میر تقی میر کی غزلیں سمجھ میں آئی نہیں, جناب امیر کا قول سمجھیے گا. غالب کا شعر سمجھ میں آیا نہیں, غالب کل غالب کا کلام سمجھیے گا. آئیے میں بھی آپ کو ایک مولا علی کا قول سناتا ہوں, اور بڑے صبر و تحمل سے سنیے گا. نہج البلاغہ میں ہے, مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو ہرگز ہرگز عورت کی بات نہ ماننا. جب مردانی صلوات پڑھے. بھائی نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا کہ دیکھو عورت کی بات نہ ماننا. اب میں نے اتنا سا پڑھ لیا کہ عورت کی بات نہ ماننا, بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا کہ کس عورت کی بات نہ ماننا. خالی اتنا پڑھ لیا عورت کی بات نہ ماننا, یہ نہیں دیکھا کہ کس عورت کی بات. گھر والی عورت یا باہر والی عورت, مکان والی عورت یا میدان والی عورت, عورت جیسی عورت یا مردوں جیسی عورت. خالی میں نے اتنا پڑھ لیا, اور میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ صاحب مولا علی نے کہا عورت کی بات نہ ماننا.
وہ اپنی ماں کی کرتا تھا بے پناہ خدمت. شہوار بھائی توجہ, وہ اپنی والدہ کی کرتا تھا بے پناہ خدمت. آئیے مولانا بلال کاظمی صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیں یہ بھی ابھی بات ہو رہی تھی, مرحوم کا خلوص ہے کہ بہرحال اس مجلس کو ایک ذاکر ایک خطیب خطاب فرمانے والے تھے, مگر وہ ایک نہیں آئے تو ان کی جگہ ہمارے شہوار بھائی نے دو بلا لیے. یہ آل محمد کا صدقہ ہے کہ ان سے ذرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو خیر سنیں, میری گفتگو اختتام پہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ صاحب میں نے اپنے دوست سے بتایا کہ صاحب مولا علی نے کہا عورت کی بات نہ ماننا. وہ اپنے گھر گیا, اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہ دوا لے آؤ. تو اس نے کہا اماں رات میں 2 بجے جو آپ کہتی تھی وہ میں کرتا تھا, لیکن آج سے آپ کچھ کہیے گا نہیں, لیکن آج سے میں کچھ کروں گا نہیں. کیا خیریت؟ کبھی مولا نے کہا عورت کی بات نہ ماننا. آپ بھی تو عورت ہیں. کیا سنایا بھائی, کیا جواب ہے؟ کا جواب یہ ہے کہ عورت ہے مگر ماں بھی تو ہیں. عورت ہے مگر ماں بھی تو ہیں. تو جیسے عورت اگر ماں بن جاتی ہے تو معنی بدل جاتا ہے. مرنے والا محب علی ہو تو قبر کا قانون بدل جاتا ہے. بھائی اللہ کی عدالت کے خلاف ہے. جو منافق کی قبر میں ہو وہی مومن کی قبر میں ہو, جو دشمن علی کی قبر میں ہو وہی محب علی کی قبر میں ہو. بھائی ہماری قبر میں سانپ کیوں آئے گا؟ قبر ہے کوئی غار تھوڑی ہے جو آئے گا. محب علی سو رہا ہے, کوئی رو تھوڑی رہا ہے جو آئے گا. اچھا آئے گا آئے گا آئے گا, کلے چروانا ہوں گے. صرف اور صرف جناب امیر آئیں گے. اور یہی عقیدہ ولایت جس پہ میں نے اتنی دیر گفتگو کی, یہ کام آئے. نکیرین پوچھیں گے تیرا خدا, مولا علی کہیں گے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تیرا رسول کہہ دے اشہد ان محمد رسول اللہ. تیری کتاب کہہ دے قرآن, تیرا قبلہ کہہ دے کعبہ, تیرا دین کہہ دے اسلام. پھر منزل آئے گی کہ تیرا امام. اب سب بتانے والے علی کچھ نہیں بتائیں گے, یہاں پر چپ ہو جائیں گے. میں کہوں گا اے میرے مولا یہ بھی تو بتائیے. نہ بتا کے بتا رہا ہوں کہ اللہ کو بھولو گے علی بتائیں گے, نبی کو بھولو گے علی بتائیں گے, قرآن کو بھولو گے علی بتائیں گے, کعبے کو بھول جاؤ گے علی بتائیں گے, لیکن اگر علی کو بھول جاؤ گے تو کوئی بتانے کے لیے. اسی لیے ہم کسی منزل میں بھی ان کو نہیں بھولتے. مولا علی کو نہیں بھولتے, اولاد علی کو نہیں بھولتے, فرزندان علی کو نہیں بھولتے, خاندان علی کو نہیں بھولتے. خوشی کا موقع ہو تو محفل کرواتے ہیں, انتقال ہو جائے مجلس ہو, انتقال ہو جائے غم ہو تو مجلس غم کراتے ہیں. کسی منزل میں ان کو نہیں بھولتے. خوشی میں فضائل اور غم میں مصائب, بلکہ فضائل و مصائب مجالس ایصال ثواب میں دونوں ہوتے ہیں. یہاں پر مجھے طاہر لاہوری صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے مرحوم کا, کہ وہ فرماتے تھے کہ جو ایصال ثواب کی مجلسوں میں بھی فضائل و مصائب پڑھے جاتے ہیں. بلال میاں آپ بہت کم سن رہے ہوں گے, شاید آپ کو یہ جملہ یاد نہ ہو. فرماتے تھے مرحوم کہ ایصال ثواب میں بھی جو فضائل و مصائب اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جانا, اگر اہل بیت کی فضائل پر نظر رہے گی تو دماغ کا توازن باقی رہے گا. اور کتنے ہی غمزدہ کیوں نہ ہو جانا, اگر زہرا کا لٹا ہوا گھر سامنے ہے تو ہر مصیبت ہیج نظر آئے. عزیزوں مصیبتیں ہر گھر میں آتی ہیں, میتیں ہر گھر سے نکلتی ہیں, لاشیں ہر گھر سے اٹھتی ہیں, ہر بیٹے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھتا ہے. لیکن جیسا اہل بیت کیا ہوا ویسا کہیں نہیں ہوا. بھائی مرحوم کا انتقال ہوا, ایک بیٹا پردیس میں تھا مگر باپ کی میت میں شرکت بھی ہو گئی, ماں کے جنازے میں شریک بھی ہو گیا. اس گرمی میں بھی اتنا بڑا مجمع تعزیت دینے کے لیے آیا. ہوتا یہی ہے کسی کا باپ مر جائے تو بیٹے کو سینے سے لگا کے تعزیت دی جاتی ہے. صرف ایک بیٹا ہے
کہ جس کی تب مجمع تو بہت آ رہا تھا مگر تعزیت دینے کے لیے نہیں آ رہا تھا. کوئی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنانے کے لیے آ رہا تھا, کوئی پیروں میں بھیڑیاں ڈالنے کے لیے آ رہا تھا. عزیزوں, مجھے بتایا گیا مرحوم سید اعظم عباس صاحب نوحہ خان بھی تھے. میں مسائل بہت مختصر کیے دے رہا ہوں, ابھی مکمل مجلس مولا بلال کاظمی صاحب سے آپ سنیے گا. نوحہ خان بھی تھے. دیکھیں, نوحہ خانوں کو, مرثیہ خانوں کو اللہ نے زبان میں ایک عجیب تاثیر دی ہے کہ ہم 10 منٹ میں جو بات مکمل نہیں کر پاتے اور جتنا اثر پیدا نہیں کر پاتے, نوحہ خان کے 2 مصروں میں وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ حیدرآباد میں آج سے 80-90 برس پہلے ایک نوحہ خان تھا, نوجوان تھا, اور وہ ایک نوحہ پڑھتا تھا. اور وہ نوحہ یہ تھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. اللہ نے زبان میں عجب تاثیر دی تھی. ادھر نوحہ پڑھا, ادھر کوہرام برپا ہو گیا, ادھر نوحہ پڑھا, ادھر مجمع تڑپ تڑپ کے رونے لگا. اور یہ نوحہ حیدرآباد کے ایک صاحب دولت تھے, رئیس تھے, کرمانی صاحب. ان کو بہت پسند تھا. جب بھی وہ لڑکا نظر آتا تھا, کرمانی صاحب اس سے کہتے تھے بیٹا ذا یہ نوحہ پڑھ دو, اور وہ نوحہ پڑھ دیتا تھا. اس لڑکے کی بہن کی ہونے والی تھی شادی. یہ تھا غریب. یہ پہنچا کرمانی صاحب کے پاس اور کہا کہ بھائی میری بہن کی شادی ہے, آپ کچھ قرض دے دیجئے, محنت کر کے میں واپس کر دوں گا. انہوں نے ضرورت سے زیادہ دیا. اور کہا اسے قرض نہ سمجھنا, میری طرف سے اپنی بہن کے لیے تحفہ سمجھنا. بس اگر تم ادا کرنا چاہتے ہو تو میری ایک وصیت ہے جس پہ عمل کر دینا. کہو وصیت کیا ہے؟ کہو وصیت یہ ہے کہ جب مجھے قبر میں لٹا دیا جائے تو تم قبر میں اترنا, اور قبر میں اتر کے یہ نوحہ پڑھنا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا. ماشاءاللہ ایک نوحہ خان کے اظہار ثواب کی مجلس ہے. لیجئے, کرمانی صاحب نے وصیت کی, 2-3 سال گزرے, کرمانی صاحب کا انتقال ہو گیا, تدفین ہو رہی تھی. ان نوحہ خان کو معلوم ہوا, یہ بھی قبرستان پہنچے. ابھی پٹھرے لگنے والے تھے کہ نوحہ خان نے ان کے عزیزوں سے کہا کہ ابھی پٹھرے نہ لگائیے, مجھے قبر میں اترنے دیجیے, سنیے گا انشاءاللہ جب یاد آئے گا آنکھیں نم ہو جائیں گی, مجھے مرحوم کی وصیت پہ عمل کر دینے دیجیے. کہ وصیت کیا ہے؟ کہ وصیت یہ تھی کہ ایک نوحہ پڑھنے کو کہا تھا. لیجیے, نوجوان قبر میں اترا, چہرے سے کفن ہٹایا, نوحہ پڑھنا شروع کیا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی, مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی. جیسا ہی نوحہ پڑھا تھا, بھرے مجمع نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ نوحہ خان نوحہ پڑھتا جا رہا ہے, مرحوم کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں, میت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. بس 2 منٹ میں لیتا ہوں. اب سارا مجمع حیرت میں کہ بھئی جس کے انتقال کو 8-10 گھنٹے گزر چکے ہوں, نہ اس کے جسم سے پسینہ نکل سکتا ہے اور نہ آنکھوں سے آنسو نکل سکتے. تو جو ڈاکٹر تھا غیر مسلم جس کے یہ زیر علاج رہے تھے کرمانی صاحب, اس ڈاکٹر کو بلایا گیا اور کہا گیا تھا چیک اپ کیجئے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو مردہ سمجھ لیں اور ان میں کہیں نہ کوئی آثار زندگی ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا یہ کیسے ممکن ہے, میں بغیر چیک اپ کیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بناتا. کہیں پھر بھی آپ چیک اپ کیجئے. اس نے چیک کیا اور کہا نہیں ان میں کوئی آثار زندگی نہیں ہے. تم لوگ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے. اس ڈاکٹر نے کہا امپاسبل, ناممکن, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کہا بھئی ایک آدمی نے دیکھا ہوتا تو آنکھوں کا دھوکہ, 2 نے دیکھا ہوتا تو آنکھیں کمزور, مگر جتنا مجمع موجود ہے اس سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ڈاکٹر نے کہا تھا ہوا کیا تھا, تو بتایا گیا کہ بھئی ہمارے کیا ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے, زہرا کے لال کی مصیبتوں کا ذکر کیا جاتا ہے. اس نوجوان نے وہ پڑھا تھا. ڈاکٹر سوچتا رہا, پھر اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا ایک بار پھر پڑھو.
وہ نوحہ خان اترا وہ مجلس تمام اور پھر سے نوحہ پڑھا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی، مانگتا رہ گیا احمد کا نواسا پانی۔ اس ڈاکٹر نے بھی دیکھا کہ آنکھوں سے میت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ڈاکٹر خاموش رہا، پھر کہا بھائی ہماری سائنس کوئی جواب نہیں دے سکتی، لیکن میں بھی مذہبی آدمی ہوں، میرے دل کا یقین کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکا جو یہ پڑھ رہا ہے تو اس کے پڑھنے میں کچھ ایسا درد ہے کہ شاید مرنے والے کی روح بدن میں آتی ہے، یہ سن کے چلی جاتی ہے۔ میں ایک سوال کر کے مجلس کو تمام کر رہا ہوں، عزاداروں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے جب ایک عزادار حسین غم حسین میں اتنا تڑپتا ہے تو ہائے وہ ماں جس نے حسین کو چکی پیس کے پالا ہو، ہائے وہ بہن جو در خیمہ سے دیکھ رہی ہے کہ او بسر ساتھ ارے میرا ماجا یار آ گیا القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا انقلبوا۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم سید اعظم عباس صاحب ابن سید انور حسین صاحب کی روح کو سارے ثواب کریں۔